کے زیر اہتمام آج یہ پریس میٹ رکھی گئی اور ایک بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات کروں کہ تحریک مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو جماعتیں ہیں وہ جماعتیں بہرحال این آر سی این پی آر کے ایشو سے لے کر آج تک مسلسل جہد مسلسل کر رہی ہے، اور جو جماعتیں ہیں اللہ کا کرم ہے کہ ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کا اعتماد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو حاصل ہے۔ تحریک مسلم شبان کے ساتھ ایم پی جے ہے، سوشل ریفارم سوسائٹی ہے، جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء اور رضا الہی فاؤنڈیشن اور دیگر کئی سمجھے کے جماعتیں ہیں۔ بہرحال مل جل کر دینی ملی کوئی 17 جماعتیں ہیں۔ سوشل جسٹس کی آرگنائزیشنز اگر ہم ملا لیں تو کوئی 35 آرگنائزیشن اسمبلی کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں۔ ملین مارچ اور سیکریٹریٹ مساجد کی جدوجہد اور اس کے ساتھ بغیر مائک کی ملین مارچ اور سیکریٹریٹ مساجد کی جدوجہد، پھر اس کے بعد گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جدوجہد جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کی، ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کا اعتماد اس کو مکمل طریقے سے حاصل رہا ہے۔ اور آج جو بات ہم سمجھے کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر تلنگانہ جناب KCR صاحب نے مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دینے کا وعدہ کیا، اور یہ 12% ریزرویشن مسلمانوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا، اور سدیپ کمیشن بنایا گیا، سدیپ کمیٹی قائم کی گئی 2016 میں سدیپ کمیٹی کی فائنڈنگ آئی۔ اس فائنڈنگ کے بعد وہ فائنڈنگ اگر آپ پڑھیں گے، وہ فائنڈنگ کو اگر آپ دیکھیں گے تو سدیپ کمیٹی کی جو فائنڈنگ ہے، سچر کمیٹی کی فائنڈنگ کو بھی سدیپ کمیٹی کی فائنڈنگ نے اور سمجھے خطرناک بتلایا۔ مسلمانوں کی جو پوزیشن سدیپ کمیٹی کی فائنڈنگ میں آئی ہے، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہیلتھ سیکٹر میں، ایگریکلچر سیکٹر میں، گورنمنٹ سروسز میں، ایجوکیشن اور لا ڈپارٹمنٹ میں، یہ سارے فیگر سدیپ کمیٹی نے تلنگانہ گورنمنٹ کو اپنی رپورٹ میں دیے ہیں کہ مسلمان پسماندہ طبقات سے زیادہ نیچے کی سطح پر آ گئے ہیں۔ اور اپنی فائنڈنگ میں سدیپ کمیٹی نے لکھا کہ مسلمز need economical, educational and social justice in state, and they clearly they position government to give reservation for upliftment of this community. Muslim needs a reservation. یہ سدیپ کمیٹی کی فائنڈنگ، اور اس فائنڈنگ کے بعد تلنگانہ حکومت نے 16 اپریل 2017 کو ایک اسپیشل اسمبلی سیشن بلایا، اور اس اسپیشل اسمبلی سیشن میں ایس ٹیز کو 10% ریزرویشن انہینس کر کے، اور مسلمانوں کو 12% ریزرویشن انہینس کر کے دینے کا باضابطہ چیف منسٹر نے خود ریزولوشن سمجھے پیش کیا، اور یونانیمس سوائے بی جے پی کے ایک ایم ایل اے، بی جے پی کا صرف ایک ایم ایل اے ملون راجا سنگھ تھا اس وقت،
اس کے سوا تمام ہاؤس نے، کانگریس نے، ٹی آر ایس نے، اب ایم آئی ایم نے، بہرحال سب نے اس کو سپورٹ کیا اور تلنگانہ حکومت نے مسلمانوں کے ریزرویشن کو انہینس کرنے کی بات کی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک انتہائی اہم اسپیشل سیشن میں مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر ایبسنٹ تھے، فلور لیڈر اس میں نہیں تھے، اور آپ گزشتہ 2014 سے 2023 میں ہم بیٹھے ہوئے تو 2014 سے 2023 کے اگر فلور کی تقاریر اٹھا کر دیکھی جائیں تو 12% ریزرویشن پر مجلس اتحاد المسلمین نے کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا۔ گزشتہ جنوری 29 کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی۔ اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ہم نے 12% ریزرویشن کو اہم مسئلہ بنایا اور گورنمنٹ سے مانگ کی۔ تو اب جو اسمبلی سیشن بہرحال سانس لیا بھی نہیں ختم ہو گیا، تو وہ اسمبلی سیشن میں آپ فلور لیڈر کی اسپیچ میں 12% ریزرویشن کی بات کو سنے ہوں۔ میں کچھ سمجھیے کہ اسٹیٹسٹکس آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو سمجھیے کہ سدھیر کمیشن نے لکھے ہیں کہ بھائی حیدرآباد میں مسلمان ٹوٹل تلنگانہ میں 12.5% ہے، جو پاپولیشن مسلمانوں کا تلنگانہ میں بتلایا گیا ہے وہ 12.5%، اور اس میں حیدرآباد میں جو مسلمان ہیں وہ 46%، 46% مسلمز گریٹر حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ اب او یو کا اگر آپ جائزہ لیں، عثمانیہ یونیورسٹی میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن میں صرف 6% مسلمان، 6% مسلم پوسٹ گریجویشن میں ہے، باقی ٹوٹل ڈراپ آؤٹ، یہ میرے فیگر نہیں ہے، سدھیر کمیٹی کے فیگر ہے۔ 45% مسلمان ہے، پوسٹ گریجویٹس میں صرف 6% مسلمان ہے، اور گریجویشن میں ڈراپ آؤٹ کا جو ریٹ ہے انٹرمیڈیٹ میں الگ ہے، 10th میں الگ ہے، آفٹر 10th الگ ہے، آفٹر سمجھیے کہ مڈل اسکول اور پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور پھر اس کے بعد پروفیشنل کورسز، یہ سارا اگر ڈاٹا میں آپ کے سامنے رکھوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ڈراپ آؤٹ پورے کمیونٹیز میں سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ مسلمانوں کا ہے۔ وہ ڈراپ آؤٹ کی اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکنامیکل پوزیشن ریاست میں دلت کریجن سے بھی سمجھیے بدتر پوزیشن پہ مسلمانوں کی اکنامیکل پوزیشن، مسلمان فائنانشیل کوئی سمجھیے مضبوط نہیں ہے اسٹیٹ میں، یہ سدھیر کمیٹی نے کہا ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتلاؤں کہ جو گزیٹڈ پوسٹ ہے اسٹیٹ میں، بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جو گزیٹڈ پوسٹ ہے اسٹیٹ میں 1.43% مسلمان گزیٹڈ پوسٹ پہ، مسلمانوں کی آبادی ہے 12.5%، اور جو امپورٹنٹ گزیٹڈ پوسٹ ہے جو آفس کے اپنے ڈیسیشن لیتا ہے وہاں مسلمانوں کی سمجھے جو پرسنٹیج ہے 1.4%۔ گریڈ 2 اور گریڈ 3 میں مسلمان اسٹیٹ میں صرف 4% جاب میں، صرف 4%، میں ٹوٹل سمجھیے کہ جتنے جاب ہے اس کی بات کر رہا ہوں، 4% مسلمان گریڈ 2 اور گریڈ 4 میں ہے۔ یہ اسٹیٹ کے مسلمانوں کی پوزیشن ہے۔ اب اسمبلی میں ٹھہر کر بات کی جا رہی ہے کہ اولڈ سٹی نیو سٹی بن جائے گا، مسلمانوں کے پورے مسائل حل کر دیے گئے ہیں، مسلمان باغ ہو گئے، مسلمان ایسے ہوئے۔ تو آپ کو بتاؤں صرف نرمل ڈسٹرکٹ میں 12 اردو اسکول کو شٹ ڈاؤن کیا گیا۔ صرف ایک ڈسٹرکٹ کی اگر بات کرو، اردو سیکنڈ لینگویج اور سیکنڈ لینگویج اردو کے تعلق سے بہت بڑی بڑی باتیں کی جا رہی، لیکن جو تلنگانہ اسٹیٹ میں جو اردو اسکولز ہیں وہ ریگولر ڈسٹرکٹس میں اور خود حیدرآباد میں شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں، وہ سمجھے کہ بند کیے جا رہے ہیں، اردو کو دفن کیا جا رہا ہے۔ صرف 66
اپوائنٹمنٹ اردو کے نام پر ہوئے تھے کہ صاحب ٹرانسلیٹرز کو ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں، اسمبلی میں اپوائنٹ کریں گے، کاؤنسل میں اپوائنٹ کریں گے، کلیکٹرز پہ اپوائنٹ کریں گے، کمشنر. مگر اگر RTI آپ ڈالیں کہ صاحب اردو میں کتنی درخواستیں ایکسپٹ کی گئی ہیں اور اردو کے کتنے درخواستوں کا اردو میں جواب دیا گیا ہے، تو آپ کو اس RTI کا جواب 1 سال کے بعد بھی نہیں ملے گا. یہ سچویشن. تو سوائے دھوکے کے اس گورنمنٹ نے مسلمانوں کو کچھ نہیں دیا، اور ایک ہائپ ہے کہ صاحب مسلمانوں کو بہت کچھ ملا ہے. فائنانس کارپوریشن دیکھ لیجئے، اردو اکیڈمی، ابھی اسمبلی کی سپیچ ہے، بہت قابل سمجھیے کہ نوٹ اہم بات ہے کہ چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب حسین شاہ ولی درگاہ کی زمین کے تعلق سے آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں جو زمین کھلی ہے میں وہ وقف بورڈ کو دے دوں گا. واٹ یو مین؟ آپ کیا تماشا بنانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسین شاہ ولی کی درگاہ کے تعلق سے چیف منسٹر کے کیا اسٹیٹمنٹ ہے آپ کو معلوم؟ اور وہ حسین شاہ ولی کی درگاہ کے تعلق سے چیف منسٹر ہاؤس میں ابھی پرسوں کہے کہ بھائی جو ریمیننگ لینڈ بچی ہوئی ہے میں وہ وقف بورڈ کو دے دوں گا. بھائی آپ تو پوری زمین وقف بورڈ کی آپ خود اعلان کرے، لیکن پھر سپریم کورٹ میں ڈیلیبریٹلی ایک کانسپریسی کے تحت آپ سمجھے اس کو ہرائے ہیں، وقف بورڈ ریویو تک نہیں ڈالا ہے. اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات کچھ اور نہیں ہے کہ 1 لاکھ کروڑ کی جائیداد ہے اور اس کا ریویو پٹیشن تک نہیں گیا. تو یہ بہرحال صورتحال ہے. اصل مین مدعا 12% ریزرویشن. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ایئر ہے اور اس الیکشن ایئر میں آپ نے جو وعدہ کیا اس کی تکمیل کریں. کم از کم آپ 4% کو انہینس کر کے 8 to 10% کریں. ہم یہاں تک سمجھے کہ پھر بھی چکنے کے لیے تیار ہیں. آپ 8 to 10% مسلمانوں کو امیڈیٹ ریزرویشن دیجیے. ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ایس ٹی اور مسلمانوں کا ایک ریزولوشن جیسا میں نے کہا کہ 2017 میں اسمبلی میں پیش کیا اور پاس کیا. ابھی سینٹرل گورنمنٹ نے 10% ویکر سیکشن کے لیے، اکنامیکل ویکر سیکشن کے لیے 10% ریزرویشن دیا. تو وہ جو 50% کا بیریئر تھا سپریم کورٹ کا اندرا سہانی کیس کا، وہ 50% کا بیریئر ٹوٹا. وہ ٹوٹنے کے بعد 1 اکتوبر 2022 کو آپ نے امیڈیٹ ایس ٹیز کو 6% سے 10% ریزرویشن دینے کا جیو جاری کروایا اور امیڈیٹ ایفیکٹ کے ساتھ 10% ایس ٹیز کو دے رہے ہیں. جب آپ ایس ٹیز کو دے رہے ہیں تو ایس ٹیز کے ساتھ آپ نے مسلمانوں سے بھی وعدہ کیا تھا. کیا مسلمان یتیم ہیں اس ملک، اس ریاست میں؟ کیا مسلمانوں کے تعلق سے کوئی سوال کرنے والا موجود نہیں ہے؟ آپ کی جوتیاں چاٹنے والے یا آپ کی جے کار کرنے والوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسلم وائس ہے؟ تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بتائے گی کہ مسلم وائس کس کو کہتے ہیں. ہم کوئی کمزور نہیں ہے. سیکریٹریٹ کے مساجد ٹویٹ کھیل کر سمجھے کہ بھلا دیے گئے تھے، لیکن یہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس نے 1 ملین سگنیچر کیمپین چلائی اور سیکریٹریٹ مساجد کی تعمیر چوٹی جس طرح رینگتی ہے اس طرح تعمیر ہو رہی. اس کی تعمیر کو تیز کیا جائے. محمود علی صاحب سے اور TRS کے مسلمانوں سے سوال کیا جائے کہ کریں گے سیکریٹریٹ مساجد میں، اس کے بعد افتتاح ہوگا. اب 17 کو انفارچونیٹ سمجھیے کہ کوڈ آف کنڈکٹ MLC الیکشن کی وجہ سے آیا تو 17 کو افتتاح نہیں ہو رہا ہے، لیکن MLC الیکشن کے بعد تو افتتاح ہو جائے گا. تو مساجد کہاں تعمیر ہوئی؟ اور پھر مساجد اور سیکریٹریٹ کو تو 60 پردوں میں رکھا گیا. تعمیر ہو رہی ہے، ہم کو معلوم، ہماری اپنی انفارمیشن، لیکن وہاں پر بھی مذاق کر رہے ہیں کہ جو ٹویٹ کھیلے وہ کہہ رہے ہیں کہ تعمیر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. یہ سیاسی جو ڈرامے بازی ریاست میں چل رہی ہے، یہ سیاسی ڈرامے بازی بند ہونا چاہیے. تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی پوری ریاست کا دورہ کرے گی
हम समझिए इसी हफ्ते में करीमनगर, सिद्दीपेट और जगतियाल इसी हफ्ते में दौरा हमारा होगा। उसके बाद फिर आगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को जो हम जाएंगे, वहां 12% रिजर्वेशन का मूवमेंट और अवामी बेदारी की मुहिम चलेगी। उसके बाद फिर शहर हैदराबाद में 12% के लिए बहुत बड़ा एहतजाज जो महाधरने का होगा या मिलियन मार्च टाइप पर होगा, उसी को अभी मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा। वो समझिए होगा, आपको रिजर्वेशन मुसलमानों को देना पड़ेगा। मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं, पूरी नाइंसाफियां मैं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन इमीडिएट आप देना पड़ेगा। जिस तरह आपने एसटीज को रिजर्वेशन दिया, उसी तरह मुसलमानों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, वरना पूरी रियासत में एक बड़ा मूवमेंट जॉइंट एक्शन कमेटी शुरू करने जा रही है। और इस ताल्लुक से बहरहाल जहां जहां अजला में हम जाएंगे, वहां वहां समझिए कि प्रेस से भी बात करेंगे और तमाम समझिए कि जमातें इस मसले पर एक आवाज़ हैं। तमाम जमातें इस मसले पर 12% रिजर्वेशन पर एक आवाज़ है। कोई डिस्प्यूट मुस्लिम जमातों में नहीं है। हाँ, जो ब्रांडेड हैं, जो समझिए हुकूमत के चाटुकारी हैं, वो एक अलग हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान मुत्तहदा तौर पर 12% के मूवमेंट की हिमायत कर रहे हैं। और इसी हफ्ते से अजला के दौरे हमारे समझिए कि शुरू होंगे। आप इस मूवमेंट को नहीं कुचल सकते, ना इस मूवमेंट को दबा सकते हैं, ना इस मूवमेंट को समझिए कि आप दबाएंगे या कुचलने की कोशिश करेंगे तो हम खामोश भी नहीं बैठेंगे। मुझे मालूम है कि क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, उस पर मैं बात नहीं करूँ।